اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ محترم علماء کرام، خواتین و حضرات، نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس مجلس میں جمع ہوئے ہیں، یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، کیونکہ اس میں شیعہ سنی اختلاف کو دور کر کے اتحاد کی ڈوری میں بندھنے کا میسیج اور پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ عین اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں، قرآن عظیم میں، فرقان حکیم میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی صفوں میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کی مثال آپس کی محبت، مودت، انسیت اور الفت میں یہ ہے جیسے کوئی جسم ہوتا ہے، اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہو جائے تو سارا کا سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، سارا جسم جاگتا ہے، سارا جسم شکوہ کرتا ہے، سارا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسے شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں کسی بھی جگہ پر کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچائی جائے تو ہر ایک مسلمان کو، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، تکلیف میں مبتلا ہو جانا چاہیے اور اس کی مدد کے لیے ہمہ وقت لبیک کہنا چاہیے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلافات ہوئے اور عصبیت کی آواز لگائی گئی، تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور ان سازشوں سے متاثر ہو کے ایسا موقع بھی آیا کہ انصاریوں میں سے ایک صاحب تلوار لے کر آ گئے، مہاجرین نے بھی اپنی تلواریں کھینچ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر آئی، آپ نے فرمایا دعوہ فإنہا منتنہ، کہ اس دعوے کو اور اس نعرے کو چھوڑ دو کہ میں انصاری ہوں، میں مہاجر ہوں، کیونکہ یہ بدبودار ہے، یہ سڑی ہوئی سوچ ہے۔ اللہ اس سڑی ہوئی بدبودار سوچ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب تفصیل سے ہمارے علماء کرام سے اور ہمارے بزرگوار اوصاف شاہ میری خرم صاحب سے اور باقی علماء کرام سے امت کے اس وقت کے حالات سن رہے تھے۔ اگر ایسی حالت میں بھی ہم متحد نہیں ہوئے تو کب ہوں گے؟ حال یہ ہے کہ بابری مسجد کی گنبد پہ چلنے والی کدالوں کی گونج آج بھی ہمارے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہی ہے۔ مسجد قرطبہ کی حرمتوں کو انگریزوں کے جوتے پامال کر رہے ہیں۔ بیت المقدس کی بنیادوں میں یہودی چوہے بل بنا رہے ہیں۔ آج قرآن کریم کے اوراق سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے۔ شان رسالت میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ اصحاب رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاچھن لگایا جا رہا ہے۔ اس حالت میں بھی اتحاد نہیں کیا تو کون سا ایسا وقت آئے گا جب ہم اتحاد کریں گے؟
آج امت کے معصوم نونہال دودھ پیتے بچے اپنی ماؤں کی گودوں میں بھوکے اور پیاسے بغیر دواؤں اور غذاؤں کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جانے دے رہے ہیں۔ آج ایسی پردہ نشی خواتین کہ غیر محرم کی نگاہوں نے ان کو چھوا تک نہ تھا، ظالموں کا پنجہ ان کی اوڑھنیوں تک پہنچ گیا، اور ایسے بوڑھے جن کی داڑھیوں کی سفیدی کو دیکھ کر خود اللہ شرماتا ہے، دشمنوں کی ٹھوکروں میں پڑے ہیں۔ اگر آج ہم اتحاد نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ہمارے کشمیر سے آئے ہوئے عالم دین نے جو بات کہی کہ جس وقت ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کیا ارمان کافروں کے دل میں ہمارے لیے پنپ رہے ہیں اور کیا باطل سازشیں رچ رہا ہے، اور اس وقت ہم متحد ہوں گے تو بہت دیر ہو چکے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہی ہم متحد ہوں، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے، اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے مستقبل کے حفاظت کے لیے ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر طباخاک کاشغر۔ اتحاد آج کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے۔ جو لوگ آج شیعہ سنی میں اختلاف کو بھڑکانا چاہتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کی صفوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ کس باغ کو اجاڑ رہے ہیں؟ ہمارے اوصاف صاحب نے جو رخ مصطفیٰ کی بات کی ہے، وہ رخ مصطفیٰ جس کے بارے میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رات کو اپنے گھر سے کھانا کھا کے باہر نکلا چہل قدمی کے لیے، میں نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ما احسن المنظر، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ یوں ہوا کہ ادھر سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ کے چہرے انور پر میری نگاہ پڑی، میں کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ آخر میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک ٹھنڈی آہ بھری اور یہ کہا کہ جابر کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے حبیب کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت۔ وہ رخ مصطفیٰ کے کہنے والے نے کہا کہ وہ یوسف کو دیکھنے والی حسن پرست عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کوئی دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ پیارا دنیا کی ماؤں میں سے کسی ماں کا کوئی بچہ ہوا نہیں۔ آپ تو ایسے عیبوں سے پاک ہو کر پیدا ہوئے ہیں جیسے اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ کر پیدا کیا ہو کہ میرے محبوب بتاؤ میں تمہیں کیسا بناؤں، جیسا آپ نے کہا ویسا اللہ نے بنا دیا۔ لیکن آپ غور کریں کہ وہ رخ مصطفیٰ جس کا تذکرہ ان اشعار میں ہے، وہ رخ مصطفیٰ جو چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے، وہ رخ مصطفیٰ جس کی قسم خود اللہ کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ اے نبی تیرے روز روشن کی، تیرے چہرے انور کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری کالی کالی زلفوں کی قسم، تیرا رب نہ تجھے کبھی چھوڑ سکتا ہے نہ کبھی بیزار ہو سکتا ہے۔ وہ رخ مصطفیٰ جس کا تذکرہ اوصاف شامیری صاحب نے فرمایا، اس رخ مصطفیٰ پر اس باغ کو لگانے میں زخم لگے ہیں جس باغ کو آج اجاڑنے کی کوشش وہ لوگ کرتے ہیں جو شیعہ سنی اور وہابی دیوبندی کی بنیاد پر آپس میں اختلاف کرواتے ہیں۔ احد کا میدان تھا، ابن شہاب نے پتھر پھینک کے مارا، میرے آقا کی پیشانی پہ آ کے لگا، ابن قیمیہ نے حربہ پھینک کے مارا، وہ آ کے زنجیر پہ لگا اور خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں دھس گئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ پیچھے ہٹے تو گر گئے، بے ہوش ہو گئے، افواہ اڑ گئی ان محمدن قد قتل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر خاتون جنت
ہاں خاتون جنت اللہ کے نبی کے دل کا ٹکڑا جگر کا گوشہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے کانوں میں پڑی. وہ اپنے خیمے سے نکلی, پہاڑ پہ سے اتری, تلواروں اور نیزے کے سائے میں سے ہوتی ہوئی بھیڑ کو چیرتی ہوئی اپنے ابا کو جا کے دیکھا تو پتا چلا کہ خبر جھوٹی ہے اور اللہ کے نبی بے ہوش ہیں. آپ کا سر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں ہے اور خون بہ رہا ہے. نہ کوئی مرہم ہے کہ لگا دے, نہ کوئی پٹی ہے کہ باندھ دے. ایسے میں چٹائی کا ٹکڑا جلایا اور اپنے ابا کے زخموں پہ لگایا. یہ قربانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس باغ کو لگانے کے لیے جس باغ کو اجاڑنے کی کوشش وہ لوگ کرتے ہیں جو اختلاف کا نعرہ بلند کرتے ہیں. احد کے میدان میں اپنی چچا کے لاش کے ٹکڑوں کو بین رہے ہیں, جن کے ہاتھ پیر کاٹ کے پھینک دیے گئے, جن کے ناک کان کاٹ کے ہار بنا کے پہنا گیا, جن کا سینہ چیر کے دل نکال کے چبایا گیا, جن کے پاک اور پاکیزہ لہو کو احد کی فضاؤں میں اڑایا گیا, 40 گھوڑوں کو اللہ کے نبی کے چچا کی لاش پہ دوڑایا گیا. یہ اس باغ کو لگانے کے لیے جو باغ اسلام ہے, جو باغ اتحاد ہے, جو باغ اتفاق ہے, جو باغ ایمان ہے, اس کو اجاڑنے کی آج کوششیں کی جا رہی ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کوششوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نسلوں کو اس میں جھونکا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹیوں کو اس میں جھونکا گیا, مجاہدوں کی چکی میں پیسا گیا اور مشقتوں کی بھٹی میں تپایا گیا. وہ شیب ابی طالب کا محاصرہ اور بائیکاٹ, میرے گھر میں اگر میری بیٹی 17 سال کی ہو مجھے اس کی فکر ہوتی ہے, صبح سے شام تک میں اس کی دوا اور غذا کا انتظام کرتا ہوں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب جب 17 سال کی ہوئی تو شیب ابی طالب کے اندر قید ہیں. ام کلثوم رقیہ رضی اللہ عنہما 12-14 سال کی اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا محض 6 سال کی. 4 بیٹیاں, دنیا کے سب سے اچھے ابا اور بوڑھی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دنیا کے سب سے اچھے شوہر. 1-2 دن کی قربانی نہیں, پورے 3 سال تک نبی کے خاندان نے, آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھریلے میدان میں نہ بچھونا ہے نہ سر پہ خیمہ ہے, ایسے گزارا کہ سردی گرمی بارشیں گزر گئیں. یہ باغ ایسے لگایا گیا ہے جس کو اجاڑنے کی کوشش اختلاف کی بات کرنے والے کرتے ہیں. اور تو اور حضرت امامین حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بھی اس قربانی کے اندر جھونک دیا گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. حسین ہمارے بھی ہیں, حسین آپ کے بھی ہیں, ہمارے نزدیک بھی یزید ملعون ہے, آپ کے نزدیک بھی یزید ملعون ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حجرے کا دروازہ واہ ہوا اور پردہ ہٹا. ایک طرف سے حضرت امام علیہ السلام اور دوسری طرف سے امام حسین علیہ السلام اور دوسری طرف سے امام حسن علیہ السلام نے جھانکا. اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا, صحابہ کو چھوڑ دیا, ممبر کو چھوڑ دیا اور جا کے دونوں کو لائے گود میں. اب ایک گود میں حضرت حسن علیہ السلام ہے, دوسری گود میں حضرت حسین علیہ السلام ہے اور خطبہ دیا جا رہا ہے. آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کندھے پہ بٹھا کر دونوں اماموں کو نکلتے ہیں, اور جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نیچے سے آ کے داخل ہو گئے, حضرت حسن اوپر سے آ کے بیٹھ گئے. آپ سجدے کو طویل طویل تر کرے جا رہے ہیں, کوئی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اکابر صحابہ کہتے ہیں انہیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا, انہیں کوئی نہیں روک سکتا, یہ معاملہ نانا اور نواسے کا ہے, کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی انہیں چھیڑے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کربلا کے میدان میں اپنے پورے خاندان کو لے جا کے قربان کر دیا, یہاں تک کہ علی اصغر رضی اللہ عنہ کے حلق میں آپ کے پیاس میں تیر لگا اور آپ نے ایسے گود میں اٹھا کے کہا کہ اللہ دیکھ لے, تیرے نبی کے نواسوں نے دین کی بہاروں کو پانی دینے کے لیے کیسی قربانی دی ہے, ہم اس قربانی کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ان مباحث کو
جو کمرے کے اندر ہونے کے ہیں انہیں کمرے کے اندر رکھیں اور ان کو کبھی کسی حال میں چوراہے پہ نہ آنے دیں، کبھی کسی سڑک پہ نہ آنے دیں۔ یہ حق ہے علماء کرام کا کہ وہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں۔ یہ اختلاف نظریات کا کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہم ایک دسترخوان پہ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم مصافحہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم معانقہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ایک قوت بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔